محنت چاہیے وہ محنت کرتے ہیں. ہر ایک شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی میرے کو ایسا ریفرنس بن جائے کہ میں جلدی سے اسکرین پہ چلا جاؤں, میں جلدی سے آگے چلا جاؤں. دیکھیں شارٹ کٹ ویسے تو کسی فیلڈ میں بھی نہیں ہوتا, لیکن میڈیا میں تو بالکل ممکن نہیں. لیکن اب یوٹیوب کی بھی سیچوریشن ہو گئی ہے. آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ تقریباً 300 یوٹیوب چینلز ایسے ہیں جن کے اوپر روزانہ 1 سے لے کے 3-4 تک کی ویڈیوز ریگولر آتی ہیں. 300 ایسے یوٹیوب چینلز ہیں. میں میڈیا پروفیشن کی بات کروں, میڈیا کے کریئر کی بات کروں تو اس میں ظاہر ہے فواد چودھری صاحب تو مجھے میڈیا میں لانے والے فواد چودھری صاحب ہیں. یعنی قائد اعظم کے بعد عمران خان پاکستان کے مقبول ترین پولیٹیکل لیڈر ہیں. اچھا بہت سارے ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر جو پاکستان میں نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شاید لوگ انقلاب کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے. پنجاب کی تو ایک تاریخ ہے نا کہ مزاحمت پنجاب کے لوگ کرتے نہیں ہیں, اور اب تو پھر 2-3 وجوہات ہیں. نہیں یہ ایک ہمارے کہتے ہیں نا کوئی ڈی این اے میں ہے, ہر طاقتور کو ٹھیک ہے. صاحب جماعت کو ووٹ بھی تو دے سکتا. ان کے ساتھ میرا بہت احترام کا تعلق تھا, بہت اچھا. ابھی بھی میرے پاس میسیج پڑے ہوئے ہیں پرانے. بس وہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے اور موڈ سوئنگز ہیں, تو کبھی ان کا موڈ کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے. السلام علیکم. جوان پاکستان کے ساتھ ظہیم نگاری مخاطب ہوں. ناظرین کرام, صدیق جان صاحب صحافت کے ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہے. انہوں نے اسٹرگل کیسے کی ہے, یہاں تک پہنچے کیسے ہیں, شروع میں تو یہ ڈسکشن کریں گے, پھر سیاسی چیزوں پہ بھی بات چیت کریں گے. صدیق بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میرے خیال سے ہمارا فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے آپ کے ساتھ, انٹرویو ہے. صدیق بھائی دیکھیں لیا سے نکلے ہیں آپ اور اس لیول تک ماشاء اللہ آپ کو اور عزت دے, تو یہ کتنی مشکلات آئی ہیں, اور جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, اور کیا فیل کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے بھی لوگ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں ویسے نوجوانوں کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمیں فالو کریں. ہم نے بڑی بلینڈرز بھی کیے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں اپنے کریئر میں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ یہ مشورہ نہیں دیتے کہ آپ کو نہیں, میں بالکل یہ مشورہ نہیں دیتا. ان لوگوں کو فالو کریں جنہوں نے جرنلزم کی, اگر آپ بات کریں تو جنہوں نے بالکل وہ جرنلزم کی ہے جو پروفیشنل جرنلزم تھی اور جو کرنی چاہیے تھی. لیکن خیر ویسے میں آپ کو یہ چیز عرض کر دوں, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب میں اسلام آباد آیا تھا, یہاں پہ اس وقت فواد چودھری صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ڈاکٹر فرح فاروق, ان کا پروگرام تھا. اور جب میں نے ان کو جوائن کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں کلاسا صاحب کی ٹیم میں چلا گیا, اور کلاسا صاحب کی ٹیم میں جا کے جب خاص طور پہ کورٹ رپورٹنگ شروع کی عامر متین صاحب اور کلاسا صاحب کے پروگرام میں ہوتے ہوئے, تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم وہ خوش قسمت ہیں جو اس بدقسمت معاشرے میں جہاں پہ اس طرح سے لوگ محنت نہیں کرتے. یعنی کمپٹیشن آپ کو بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر دیکھ لیں, آپ وکیلوں کی اگر آپ بات کریں تو ہزاروں لاکھوں وکیل ہیں پاکستان میں, لیکن جب آپ نے کسی بھی طرح کا کیس, کرمنل دینا ہو, سول کیس دینا ہو, کوئی فیملی میٹر کا کیس ہو, تو آپ کو بار بار سوچنا پڑتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے کہ کون سا وہ وکیل ہے جو بیسٹ ہے, جو بہترین وکیلوں میں سے ایک ہے. تو ہر شعبے کے اندر, ہر چیز کے اندر آپ کو جو ہے وہ محنت کرنے والے کم نظر آئیں گے. تو اس لیے کمپٹیشن جو ہے وہ نسبتاً جسے کہتے ہیں کہ آسان ہے. یہاں تک آپ کو لانے میں کسی اور شخص کا کردار ہے؟ آپ تو خود تو بندہ محنت کرتا ہے, پیچھے بہت کچھ لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو, کس کا کردار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اور والدین کی دعاؤں کے بعد, اپنوں کی دعاؤں کے بعد, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسی شخصیات ہیں جن کا بہت ہی زیادہ کردار ہے. اب میں سب کا ظاہر ہے ذکر اس طرح سے کر بھی نہیں پاؤں گا. پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کو آپ درمیان میں مس کر دیتے ہیں تو پھر وہ مناسب نہیں, ناراض تو نہیں ہوتے, لیکن آپ خود گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یار ان کا بھی ایک وہ. لیکن میں آپ کو اگر بات کروں نا کہ جیسے امجد حسین جٹ صاحب ہیں, اب وہ پہلے وہ یو کے میں تھے, اب شاید پرتگال جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو یہ وہ شخصیت ہیں جو مجھے بکھر سے لاہور لے کر جانے والے ہیں پہلی دفعہ. جب میں بکھر سے لاہور مجھے لے کر آئے, جب میں ایک اسٹوڈنٹ تنظیم کے ساتھ تھا, اور یہ مجھے لے کر آئے لاہور پہلی بار, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لاہور آ جائیں. پھر میں لاہور پھر میں لاہور سے چلا گیا تھا واپس, اور پھر دوبارہ جب میں میڈیا کے لیے آیا تھا تو اس وقت ماموں جو میرے ڈاکٹر ہیں بہاولپور میں, ڈاکٹر سجاد نیورو سرجن ہیں, ان کی ایک سینئر تھی ڈاکٹر حمیرہ, تو دوسری بار انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ کو بہاولپور ٹائم ضائع کرنے کی بجائے آپ کو جو ہے وہ لاہور آنا چاہیے, اور یہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. تو اس کے علاوہ تھرو آؤٹ کریئر میں اسکول لائف سے ایسے بہت سے سینئرز, اساتذہ, محسن, مہربان,
جنہوں نے بہت شفقت کی, بہت محبت کی. فیملی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں, تو ایک لمبی لسٹ ہے جن کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں. اس دوران کبھی یہ دیکھیں نا, پیار محبت کے سین بھی چلتے ہیں, کبھی محبت ہوئی ہو یا محبت مل گئی آپ کو؟ دیکھیں یہ اب ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر شادی کے بعد تو آپ بالکل بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں اس لیے بات تو اس لیے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جب آپ کا یہ پوڈ کاسٹ چلے تو میرے لیے جو ہے نا وہ مسائل شروع ہو جائیں؟ سر محبت کرنا چاہیے. تو محبت جو ہے وہ محبت ملی یا نہیں؟ دیکھیں میری الحمدللہ لو میرج ہے, وہ تو ہے, اور کوئی ایسی یعنی اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو باقی دیکھیں جو آپ بات کر رہے تھے, ایک نوجوانوں کے لیے آپ بات کر رہے تھے, یا ایک اسٹرگل کی آپ بات کر رہے تھے. میں جو دیکھتا ہوں نا ہمارے معاشرے کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا کی اگر آپ بات کر لیں, میڈیا کے جو لوگ میڈیا میں آتے ہیں, لڑکیاں لڑکے, ان کا فوراً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بس اسکرین پہ جانا ہے. اور پھر بہت کم ہوتے ہیں جو محنت چاہیے وہ محنت کرتے ہیں. ہر ایک شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی میرے کو ایسا ریفرنس بن جائے کہ میں جلدی سے اسکرین پہ چلا جاؤں, میں جلدی سے آگے چلا جاؤں. دیکھیں شارٹ کٹ ویسے تو کسی فیلڈ میں بھی نہیں ہوتا, لیکن میڈیا میں تو بالکل ممکن نہیں ہے, اور اب تو تقریباً ناممکن ہے کہ آپ شارٹ کٹ کے ذریعے آگے چلے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز ملازمین کو نکال رہے ہیں, میڈیا ورکرز کو نکال رہے ہیں, اخبارات میڈیا ورکرز کو, صحافیوں کو نکال رہے ہیں, جاب اپرچونیٹیز کم ہو رہی ہیں. لیکن ہر سال بہتر نہیں ہو گیا کہ اگر کسی میں ابیلٹی ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے, وہ اگر کوئی وہ تو میں اسی پہ بالکل میں اسی پہ آ رہا ہوں نا کہ مین اسٹریم میڈیا کے چینلز, اخبارات وہ بند ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. ادھر سے وہ جنہوں نے صحافت کو 30-40 سال دے دیے ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور اسی دوران پہلے ہزاروں میڈیا کی جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ پہلے ہی بے روزگار ہیں, اور ہر سال پاکستان کی یونیورسٹی سے ہزاروں گریجویٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں میڈیا میں جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بات ٹھیک کی کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں. لیکن ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پہلے میں سب کو, جو مجھے اسٹوڈنٹ ملتا تھا, جو آتا تھا, میں کہتا تھا آپ یوٹیوب شروع کریں. لیکن اب یوٹیوب کی بھی اتنی سیچوریشن ہو گئی ہے. آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ تقریباً 300 یوٹیوب چینلز ایسے ہیں جن کے اوپر روزانہ 1 سے لے کے 3-4 تک کی ویڈیوز ریگولر آتی ہیں. 300 ایسے یوٹیوب چینلز ہیں. اچھا, ان میں سے آپ اگر نمبر نکالیں تو ان میں سے کوئی 150 ہوں گے جن کے اوپر ڈیلی کی ایک ویڈیو لازمی آتی ہے, کوئی 50-60 ہوں گے جن کے اوپر ڈیلی کی 2 ویڈیوز آتی ہیں, کوئی 25-30 ہوں گے جن کے اوپر 3 ویڈیوز آتی ہیں, اور کوئی 10-12 ایسے یوٹیوب چینلز ہوں گے ایکٹیو جن کے اوپر ڈیلی 4 ویڈیوز جو ہیں وہ آتی ہیں. یہ میں مین اسٹریم میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں دیگر کی بات کر رہا ہوں. اب آپ نے 300 لوگ یوٹیوب کے اوپر پہلے کام کر رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں, اب آپ نے اس میں اپنی جگہ بنانی ہے. کمپٹیشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا میں اب اگر کوئی اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو جنون اور عشق کی طرح کام کرنا پڑے گا. اس کو 18-19 گھنٹے دینے پڑیں گے. کیا کوئی 18-19 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہے؟ اگر تو 18-19 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہے تو اس کو بالکل میڈیا میں آنا چاہیے. اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کو 9 to 5 والی کو جاب کرنی چاہیے. دیکھیں اگر آپ کو میڈیا میں آنے کا شوق ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنی فیملی لائف, اپنی پرسنل لائف کو قربان کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دوستیاں بھی اسی طرح سے رہیں, آپ ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوں, آپ کی اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوں, اور ساتھ میڈیا پارٹ ٹائم نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم دیگر شعبہ جات کی بات کریں, میں اکثر ایک چیز دیکھتا ہوں, اگر ہم جیسے کیونکہ ہمارا ایک اور ہمارا زیادہ انٹریکشن وکلا کے ساتھ رہتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے کیسز ہم نے عدالتوں کے اندر چلتے ہوئے دیکھے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وکیل ان کے لیے آنا کوئی اتنی سختی تھی کہ وہ آ نہیں سکتے تھے. میں نے پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے کیسز میں دیکھا ہے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ کئی بار آدھے سے زیادہ کورٹ روم خالی پڑا ہوتا تھا. یعنی کچھ ایسے پولیٹیکل کیسز تھے جیسے پاناما تھا جس میں اتنی زیادہ سختی تھی کہ آپ کو پاس جاری ہوتے تھے اور اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے تھے, ممکن نہیں تھا. ینگ وکلا کے لیے اتنا آسان نہیں تھا جانا. لیکن کئی ایسے کیسز ہیں جو عدالتی تاریخ کے بڑے کیسز تھے, نئے وکلا کے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ تھا. آدھی سے زیادہ کورٹ روم خالی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ وکیل جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد سے ینگ وکلا جو ہیں وہ آ جائیں کہ ہم آبزرو کریں کہ ایک پاکستان کے بڑے 10-15 وکلا جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے چند بڑے کیسز میں سے ایک کیس کے اندر وہ دلائل دے رہے ہیں تو ہم ان کو آبزرو کریں. لائیو بھی نہیں چل رہا تھا. سر عمران ریاض خان صاحب کا آپ کی زندگی میں کیا کردار ہے؟ بڑے اچھے دوست بھی ہیں آپ کے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عمران بھائی کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے, اور میں ایز اے صدیق جان جو میرا سوشل میڈیا پہ پریزنس ہے اس میں اگر میں آپ کو کہوں کہ جتنا میں نے, اگر میں جس رفتار سے چل رہا تھا
اور جس رفتار سے میں چل رہا تھا اور 2 سال بعد مجھے کہیں پہ پہنچنا تھا، تو وہ اگر میں ایک ہی مہینے میں نے وہ 2 سال 3 سال کا سفر طے کیا، تو وہ فیز تھا جو بدقسمتی تھی کہ عمران بھائی کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، پھر ایک کے بعد دوسرے ڈسٹرکٹ تیسرے ڈسٹرکٹ اور مختلف جگہوں پہ ان کو لے جایا جا رہا تھا. اس دوران میں نے جو کوریج کی، اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں مجھے اس میں بہت زیادہ پاپولیرٹی مل جائے گی. دوست مطلب ایک میرا ان کے ساتھ ایک تعلق اس طرح کا تھا کہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور میں جا رہا تھا. تو اس چیز نے جو میرا 2.5-3 سال کا میں سمجھتا ہوں سفر ہے، وہ 1 مہینے میں طے ہو گیا. جتنی زیادہ مجھے آج بھی ایسے، مطلب میں اگر آپ کو آج بات کروں، یعنی یہ کتنی پرانی بات ہے، لیکن میں اگر آج آپ کو بتاؤں نا، تو آج بھی مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس وقت سے دیکھنا شروع کیا جب آپ عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور آپ ان کے کیس کو فالو کر رہے تھے. آج بھی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے آپ کو اس وقت دیکھنا شروع کیا تھا. اور اس سے پہلے ظاہر ہے جب میں عامر متین صاحب اور رؤف کلاسر صاحب کے پروگرام میں تھا اور کورٹ رپورٹنگ کر رہا تھا، چاہے وہ اس سے پہلے پاناما والی وہ ساری چیزیں ہوں، تو عمران بھائی کے ساتھ ایک بھائیوں والا تعلق ہے. اور بہت انکلوڈیڈ ود می، آپ نے عمران بھائی نے بہت سارے چھوٹے یوٹیوبر کو، چھوٹے جو صحافی تھے ان کو پروموٹ کیا آپ نے. اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو آپ کوئی کسی کو نہیں بھی جانتا تو آپ پروموٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے نا، تو ہم اس کو سپورٹ نہیں بھی کریں گے، ہم اس کو انٹروڈیوس نہیں بھی کروائیں گے، تو اس کی جو محنت ہے وہ 2 جمع 2 4 کی طرح اس کو رزلٹ تو اس کا ملنا ہے اور اس نے آگے تو جانا ہے. ہمیں بھی زندگی میں ایسے محسن ملے جنہوں نے ہمیں آگے لانے میں بڑا کردار ادا کیا، اور نو ڈاؤٹ ان میں یعنی اگر میں اپنے میڈیا پروفیشن کی بات کروں، میڈیا کے کریئر کی بات کروں، تو اس میں ظاہر ہے فواد چودھری صاحب تو مجھے میڈیا میں لانے والے فواد چودھری صاحب ہیں. لیکن اس کے بعد اگر میں بات کروں تو رؤف کلاسر صاحب اور عامر متین صاحب، ظاہر ہے ان سے ہم نے بہت سیکھا اور ان کا بڑا کردار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی محنت کر رہا ہے اور آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو انکریج کرتے ہیں، آپ اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تو یہ جو ہمارے کچھ سینئرز یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں اگر کسی کو متعارف کرواؤں گا تو میرے حصے کے جو ویوز ہیں وہ اس کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ غلط سوچ ہے. دیکھیں، آپ کو عزت، آپ کو روزی، آپ کو یہ سب کچھ دینا ہے اللہ تعالیٰ نے. کوئی معاذ اللہ کے خزانہ کو اتنا اس کے اندر تنگی نہیں ہے کہ آپ سے ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نکال کے اور کسی اور کو دینی ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے بیش بہا ہیں. ہم لوگ کیا چیز ہیں، لوگ ہم سے بہت آگے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہت آگے لے کر جائے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہر شعبے کے اندر ایک ہے کہ لوگ نئے آنے والوں کو سکھاتے نہیں ہیں کہ میں نے سکھا دیا تو میری چھٹی نہ ہو جائے، میری یہ جگہ نہ لے لے. یہ غلط سوچ ہے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ محنت کرنے والوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ کسی کو سر اب سیاسی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت مشہور ترین پاکستان کے شاید پاپولر لیڈر ہیں اس وقت. عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں. پیچھے ماضی تو جو بھی ہے، ابھی عمران خان صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بند ہیں. کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یقیناً پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین پولیٹیکل لیڈر ہیں. اور یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا. جتنے بھی ہم لوگوں سے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، جنہوں نے 50 سال، جن کی عمریں اتنی ہیں کہ انہوں نے پچھلے 50 سال دیکھے ہیں، جنہوں نے بھٹو کا دور دیکھا ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈر ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بہت زیادہ، یعنی قائد اعظم کے بعد عمران خان پاکستان کے مقبول ترین پولیٹیکل لیڈر ہیں. اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں بند ہیں، وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے رجیم چینج کے بعد پاکستان کے اندر ایک سسٹم ہے، عدالتیں رہی نہیں ہیں، اور پھر ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جس کے اندر آپ ایجوٹیشن بھی اس طرح سے نہیں کر سکتے. اچھا، بہت سارے ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر، جو پاکستان میں نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شاید لوگ انقلاب کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہاں، آپ آزاد کشمیر کی بات کر سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے اندر ایک اتحاد ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی لیڈرشپ پر ایک اعتماد ہے، وہ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیڈرشپ ان کے ساتھ مخلص ہے. تو اگر آپ پاکستان کے صوبوں کی بات کریں، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کے پی سے لوگ نکلتے ہیں، لیکن صرف کے پی کے نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ نا ایک پنجاب کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پنجاب کی تو ایک تاریخ ہے نا کہ مزاحمت پنجاب کے لوگ کرتے نہیں ہیں. اور اب تو پھر 2-3 وجوہات ہیں. کیا وجہ سوچتے ہیں؟
نہیں، یہ ایک ہمارے کہتے ہیں نا کوئی ڈی این اے میں ہے کہ ہر طاقتور کو ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے، لیکن یہ بات ایک درست ہے کہ اگر آپ اتنی تو تبدیلی پنجاب میں آ گئی ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو اگر کہا جائے کہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ 10 سال چل رہے ہیں، تب بھی وہ حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک بڑی بہرحال تبدیلی ہے. میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں. دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے پنجاب والوں کے ڈی این اے میں نہیں ہے مزاحمت کرنا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے کوئی نہیں بتا سکتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ یا پولیٹیکل سٹرگل کرنے والوں کے ساتھ 26 نومبر اور مرید کے جیسے واقعات ہوئے ہوں. تو ملٹیپل چیزیں ہو گئی ہیں. ایک، جان جانے کا خوف 26 نومبر مرید کے جو اے جے کے میں، یہ ساری چیزیں، ایک ان کا خوف. دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ معاشی طور پہ اس وقت لوگوں کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں گھر سے نکلوں کسی پروٹیسٹ میں جانے کے لیے اور میں گرفتار ہو گیا تو میرے پیچھے گھر کیسے چلے گا، مجھے گولی لگ گئی تو میرے پیچھے بچوں کا کیا بنے گا، میں جبری طور پہ گمشدہ ہو گیا تو میری فیملی کا کیا بنے گا، میرا گھر گرا دیا گیا، میرا کاروبار ختم کر دیا گیا، میری نوکری ختم کروا دی گئی، میرے گھر میں پولیس آ گئی، چادر چادرواری کے تقدس پامال ہوا تو کیا بنے گا، میری ماں. یہ خوف. اور لاسٹ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے جس نے مزاحمت کرنی تھی اور لیڈ کرنا تھا، ان کے اوپر بھی لوگوں کو اس طرح سے اب اعتماد نہیں رہا. تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں. اچھا سر، علی امین گنداپور صاحب جب تھے ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں. اب علی امین گنداپور صاحب چلے جاتی ہیں، اس کے بعد سہیل خان آفریدی آتے ہیں، ملاقاتیں بالکل بند ہو جاتی ہیں. علی امین اگر محسن نقوی سے ملتا تھا تو تحریک انصاف اور اس کا سوشل میڈیا کہتا تھا یہ غدار ہے. سہیل خان آفریدی محسن نقوی سے مل رہا ہے، ان سے مل رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح ریئیکشن نہیں آ رہا تھا جس طرح گنڈاپور پر ریئیکشن آ رہا ہے. دیکھیں جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہونے کا سبب ہے نا، وہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ گنڈاپور صاحب کے جانے کی وجہ سے ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں اور سہیل آفریدی کے آنے کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کا سٹانس اتنا سخت ہو گیا تھا، اتنا مطلب وہ اپنی موقف سے تو ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، لیکن ان کی گفتگو کے اندر وہ جو ایک تلخی بڑھتے بڑھتے اس نہج پہ پہنچ گئی کہ ان کی جو بہنوں کے ساتھ آخری 2-3 ملاقاتیں تھیں، اس میں جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی اور جس طرح سے وہ باہر آئی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملاقاتیں بند کی گئیں. اور بہت سارے اس طرح کے عمران خان صاحب کی سخت سٹیٹمنٹس تھیں جس کے بعد یہ ہوا کہ ملاقاتیں بند ہو گئیں. دوسرا یہ بھی تھا کہ اس وقت صورتحال اتنی ٹینس تھی، اور جب سہیل آفریدی آئے تو اس وقت ان کی پاپولیرٹی آپ کے سامنے کہ کہاں چلی گئی تھی. جب وہ عوام میں جا رہے تھے بہت پیک پہ تھے. اس وقت یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں عمران خان نے اگر ان کو لانگ مارچ کا کہہ دیا تو پہلے سے 3 گنا زیادہ جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، 3 گنا زیادہ لوگ نکلیں گے. تو یہ ساری جو ہیں وجوہات تھیں. باقی بات یہ ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا، ان کا ایک ٹائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کو بھی ہے کہ میں اکثر یہ بات اپنے ویڈیوز میں کرتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ سچ بولیں گے نا تو لوگ آپ کو مارجن دیں گے. اب جب آپ یہ بات ٹھیک کرتے ہیں کہ جب سہیل آفریدی سے سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کے پی کے اندر جو آپریشن ہے وہ نہیں رکوا پائے، تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حکومت نہ تو آن بورڈ ہے، نہ سپورٹ کرتی ہے، نہ آپ کہیں دکھا سکتے ہیں کہ ہماری آپریشن کے لیے سپورٹ ہے کہیں پہ بھی، لیکن ہم ایک پولیٹیکل فورس ہیں، ہم کوئی مسلح جتھے نہیں ہیں، ہم بندوق کے سامنے بندوق لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اگر آپریشن ہو رہے ہیں تو ہم اس میں کہیں پہ بھی آن بورڈ نہیں ہے، نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. جو سہیل آفریدی جس طرح چل رہا ہے جی ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ چیز بتا دوں، اس وقت سہیل آفریدی ہوں، تحریک تحفظ پاکستان ہو، تحریک انصاف کی دیگر قیادت ہو، ظاہر ہے وہ پبلکلی تو اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے، لیکن میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان ہو، تحریک انصاف ہو، بشمول سہیل آفریدی، میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ان کی جو پس پردہ انگیجمنٹ چل رہی ہے یہ اس انگیجمنٹ پہ مطمئن ہے، یہ اس پہ اعتماد کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان سب کی انگیجمنٹ بڑی پازیٹیو جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ باوجود اس کے کہ موجودہ حکومت کتنی پھنسی ہوئی ہے، چاہے وہ اے جے کے ہو، معاشی حالات ہوں، انٹرنل دیگر سچویشنز ہوں، تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کوئی اسٹرانگ ایجیٹیشن کی طرف بالکل بھی نہیں جا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایجوٹیشن کس لیے کی جاتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آلریڈی ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں اور ہماری بات چیت ہو رہی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم
آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ اتھینٹک ہے؟ یہ دیکھیں میں ایک چیز کی آپ کو مطلب جو میں جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے میں تصدیق آپ کو کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بات چیت تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن پچھلے 4 سال کا ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ہر بار پی ٹی آئی کو دھوکہ دیا گیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، میٹھی گولی دی گئی اور پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوا. اور ابھی بھی شامل ہے. دیکھیں اس میں اس وقت جتنے بھی جن کے جو فیصلہ ساز ہیں پی ٹی آئی کے وہ سب کہیں نہ کہیں پہ انگیجڈ ہیں. ٹھیک ہے، علیمہ خان سے آن بورڈ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہاں کہ وہ کسی کے ساتھ بات چیت میں شامل ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے، ممکنات ہیں کہ تحریک تحفظ نے پاکستان کی جو انگیجمنٹ چل رہی ہے اس پہ ان کو انفارم رکھا گیا ہو کہ ہماری یہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن وہ کہیں پہ بھی مذاکرات میں کہیں بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ شامل نہیں ہیں. اچھا اب آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلے 4 سال سے تو ہر چیز ٹرک کی بتی ثابت ہوئی. اب یہ جو تحریک انصاف کے یا تحریک تحفظ نے پاکستان کے لوگ جو لوگ انگیجڈ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بار ہماری بات چیت سنجیدہ ہے اور بجٹ کے بعد آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو ابھی یہ دوسرا سوال کرنا تھا آپ سے کہ بجٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں تبدیلی جو ہے کوئی آئے گی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ میں تو صرف آپ کے سامنے تحریک انصاف کی قیادت جو لوگ انگیجڈ ہیں ان کا دعویٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اب ہوں گی نہیں ہوں گی یہ آنے والا وقت بتائے گا، اس کے لیے آپ کو چند ہفتے انتظار کرنا پڑے گا. بجٹ پیش ہو گیا ہے، بلاول بھٹو صاحب 15 منٹ بھی کنٹرول نہیں کر پائے اور چلے جائیں گے. دیکھیں میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں نے کوئی 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ ایک انٹرویو میں کہ پیپلز پارٹی کو منانا اتنی آسان ہے جتنا 4.25 سال کا بچہ یا بچی اس کو روتے بچے یا بچی کو چوسنی دے کر چپ کرانا آسان ہے. پیپلز پارٹی اتنا ہی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو محسن نقوی صاحب گئے ہیں نا یہ صرف نہیں وہ ایسے ڈرامے بازی ہوتی ہے، ایک میڈیا کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو محسن نقوی صاحب گئے ہیں وہ تو صرف ایک بھرم رکھنے کے لیے گئے ہیں، ورنہ وہ محسن نقوی صاحب نے ان کو نہیں منایا. ان کو جہاں سے میسج واٹس ایپ پہ گیا ہے اور کو بڑے اوپر لیول سے نہیں گیا، جہاں سے میسج گیا تو اس کے بعد بلاول جو ہے وہ سر کے بل چل کے آنے کو تیار تھے. تو محسن نقوی تو صرف ان کا بھرم رکھنے کے لیے چلے گئے کہ یہ لگے کہ محسن نقوی نے منایا محسن نقوی نے نہیں. بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے بھی ایوان صدر میں ایک ملاقات ہوئی ہے، اس میں اچھی خاصی فیصلے میسج واٹس ایپ پہ ہو رہے ہیں. نہیں وہ جب وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ منور ظریف کی ایک فلم ہے جس میں وہ کہتا تھا مینوں آنکھیں لگنے کا شوق ہے. تو یہ پیپلز پارٹی والوں کی بھی مزاج بن گیا کہ ان کی طبیعت جب تک صاف نہ ہو تو یہ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. ایوان صدر میں میری یہ انفارمیشن ہے کہ ایک ملاقات ہوئی ہے، آصف علی زرداری اور شہباز شریف دونوں کو وہاں پہ سخت ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوئی ہے اور پیغام دیا گیا کہ انف از انف، اس طرح سے چیزیں نہیں چل سکتی. آپ سے نہ اکانومی سنبھل رہی ہے نہ پولیٹیکل نیریٹو بن رہا ہے. وہی باتیں جو انہوں نے لکھی بھی ہیں. سہیل وڑائی صاحب نہیں، نواز شریف شامل نہیں تھے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے محمد مالک صاحب کی یہ خبر ہے کہ ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے اور ان کی سرزنش ہوئی ہے، ان کو ڈانٹ پڑی ہے اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ پاور ایریا سے باہر ہو جائیں. اور پھر منیر فاروق صاحب کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو جب پتہ تھا کہ آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے جی بی میں تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ نواز شریف کو جہاز میں ڈال کے وہاں لے جائیں. اور لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نون لیگ کو 1 سیٹ ملی تھی جی بی میں، لیکن پھر میاں نواز شریف کی مداخلت کی وجہ سے 3-4 اور سیٹیں دی گئی ہیں. سر یہ تحریک انصاف کی کچھ اندرونی لڑائیاں ہیں پی ٹی آئی، یہ عمران خان صاحب پر امپیکٹ ہوتا ہے ان کا؟ اور دوسرا شیخ وقاص اکرم صاحب اور سہیل افریدی آمنے سامنے آپ نے دیکھی ہیں یہ چیزیں، پھر گنڈا پور صاحب بھی میدان میں آگے، اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیوں کا براہ راست نقصان عمران خان کی رہائی کی تحریک کو بالکل ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سہیل افریدی صاحب اور ان کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں اور شیخ وقاص اکرم صاحب آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے دونوں طرف سے بیانات ہو رہے ہیں، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا. نقصان ہو رہا ہے تو تحریک انصاف اور عمران خان کو ہو رہا ہے. بجٹ کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے تبدیلی ہے یہ کنفرم؟ نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں تو آپ کے سامنے تحریک انصاف کے جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں ان کے دعوے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور باقی سہیل وڑائی صاحب کا کالم آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، نکارہ بجنے والا ہے اور تیار ہوشیار. اور انہوں نے تو کہا کہ زوال حکومت کے جولائی سے شروع ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا زوال جولائی کی بجائے جون سے شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اقتصادی سروے رپورٹ جاری کیا ہے، انہوں نے اپنا پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط کیے ہیں جو انہوں نے ایک جاری کیا ہے اقتصادی سروے رپورٹ جو یہ بتاتی ہے کہ ہر انڈیکیٹر ہر ٹارگٹ جو تھا ان کا اپنا طے کردہ اس کو یہ میٹ نہیں کر سکے اور ہر شعبہ پاکستان کا پیچھے گیا ہے. اور اس لیے سر علیمہ خان صاحبہ پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. میرے خیال سے گنڈا پور صاحب نے کہا وہ ایم آئی کے ایجنٹ ہیں. ابھی شیر افضل مروت صاحب نے کچھ دن پہلے کہا ہے کہ جو ہے سب سے بڑی غدار جو ہے وہ علیمہ خان ہیں.
اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ گنڈا پور صاحب اور یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، یہ جو الزامات لگا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت دکھتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے سامنے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں ایک پولیٹیکل ویوز آپ یا اسٹریٹجی کے اوپر ایک اختلاف ضرور علیمہ خانم صاحبہ کا پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اس میں وہ بہت حد تک جسٹیفائڈ ہے جب وہ یہ کہتی ہیں کہ یار مزاحمت کرو تو صحیح نا، عدالتوں کا رخ تو کرو، ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز عدالتوں میں تو آؤ، اڈیالہ کے باہر تو آؤ، پریس کانفرنسز تو کرو، دباؤ تو بڑھاؤ، حکومت کو ایوان کے اندر ٹف ٹائم تو دو. تو اس میں کوئی ان کی بات غلط نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو خود کچھ کرنا نہیں چاہتے تو وہ الزام علیمہ خانم صاحب پہ لگا دیتے ہیں. خود کچھ کرنا نہیں چاہتے تو علیمہ خان پہ الزام لگا دیتے ہیں. سر ایک نئی سیاسی جماعت کریٹ ہوئی ہے سید اقرار الحسن صاحب کی، آپ کے ساتھ وہ بھی ہوتی رہی ہے ان کی سوشل میڈیا کے ذریعے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اقرار الحسن صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اقرار الحسن صاحب کے ساتھ میرا بڑا احترام کا تعلق ہے. باقی وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں تو پولیٹیکل لیڈر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور میں ایک ووٹر ہوں تو ظاہر ہے ایک ووٹر کے طور پہ میں کل کو اقرار الحسن صاحب کی جماعت کو ووٹ بھی تو دے سکتا ہوں نا. تو ایک ووٹر کے طور پہ تو میں تنقید کر سکتا ہوں. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں. جو صحافی اقرار الحسن تھے ان کے ساتھ میرا بہت احترام کا تعلق تھا، بہت اچھا. ابھی بھی میرے پاس میسیج پڑے ہوئے ہیں پرانے اور بڑے پیار محبت والے. اور لیکن پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. اور باقی ٹف مقابلہ اقرار الحسن صاحب ہیں اگلے وزیر اعظم کے طور پہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، نہیں کمپٹیشن میں بلاول صاحب ہیں، بالکل بلاول صاحب، مریم صاحبہ، اقرار صاحب، جواد الحسن صاحب، جواد احمد صاحب. یہ وزیر اعظم اگلے نیکسٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں آپ وزیر اعظم؟ سر جی جو اگلے وزرائے اعظم ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں، یہ چاروں ہو سکتے ہیں. فیصلہ باقی لوگ پھر پیچھے نہیں دیکھیں ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے، عوام کی بات نہیں کر رہے، کروڑوں ووٹرز کی بات نہیں کر رہے، ہم موجودہ نظام کی بات کر رہے ہیں. اس میں اگر شباز شریف ہو سکتے ہیں تو آصف علی زرداری اور بلاول زیادہ تابع دار ہیں. تو یہ تو پسند کرنے والوں نے، سلیکٹ کرنے والوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کو کون پسند ہے. نہیں اقرار الحسن صاحب کا مستقبل آپ وزیر اعظم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بن سکتے ہیں نا. اس وقت جو کرائٹیریا ہے وزیر اعظم بننے کا اس میں بہت ساری اقرار الحسن صاحب پورا اترتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں. اقرار الحسن صاحب بالکل. اچھا سر، اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ ڈالر کمانے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. ڈالر اگر کمانے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو اس وقت جتنے ڈالرز اور جتنا پیسہ ہمیں موجودہ سسٹم کے ساتھ چلنے سے مل سکتا ہے تو ہم وہ کر لیتے، اور اچھی خاصی چینلز کے اوپر تنخواہیں بھی مل جاتی ہیں. اور ہمارے بھی یوٹیوب کے حوالے سے آرڈر ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ پبلک ہوگا تو آپ نے نوٹیفیکیشن آتے ہی پوری ویڈیو بھی دیکھنی ہے اور کمنٹس بھی کرنے ہیں اور فیس بک گروپوں میں بھی شیئر کرنا ہے. تو ہمارے لیے بھی کوئی 2-2.5 ہزار عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بیٹھی ہوئی ٹیموں کو ٹاسک دے دیا جاتا، تو ہمارا ایک موقف ہے اور لوگوں کے سامنے. سر اقرار الحسن صاحب نے کہا تھا کہ میں خود ریزائن کیا ہے، ویسے آپ نے دعویٰ کیا کہ نکالا گیا ہے، لیکن آج بھی وہ اس چیز پہ دعوے دار ہیں کہ بھائی میں نے خود میں جب مجھے 1 ماہ پہلے کسی نے فون کر کے بتایا تھا کہ اقرار الحسن صاحب کو کہہ دیا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں یا آپ کو فائر کر دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ ٹویٹ کر دیں. میں نے نہیں کیا تھا، میں نے کہا یہ کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ ان کے روزگار جانے کا معاملہ ہے، تو روزگار کسی کا بھی جائے تو اس کے اوپر اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. سمپل نکالا گیا ہے ان کو. اچھا جی کیا کرتے ہیں اقرار صاحب؟ کبھی طریق انصاف پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے، کبھی معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا سین ہے؟ ذہنی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو یہیں پہ چلنا چاہیے نا؟ یا تو اس کو لگتا ہے کہ عمران خان غلط ہے تو پھر غلط ہے، اگر اسے لگتا ہے صحیح ہے، کبھی اسے لگتا ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے، کبھی اسے لگتا ہے غلط ہے. بس وہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے اور موڈ سوئنگز ہیں، تو کبھی ان کا موڈ کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، تو یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے. جواد احمد صاحب اور ان کی سیاسی جماعت میں کتنا مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ دونوں ٹکر کے لیڈر ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ٹکر کے لیڈر ہیں، اور دونوں کی پولیٹیکل پارٹیز برابر مقبول ہیں. جتنی ان کی پارٹی مقبول ہے اتنی ان کی پارٹی مقبول ہے. البتہ جہاں سے اقتدار ملتا ہے ان کو کون مطمئن کر پاتا ہے یہ اب نہیں کچھ کہا جا سکتا. اچھا وہ ایک ایئرپورٹ پہ ان کا معاملہ بھی ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جواد احمد کی طرح اقرار الحسن بھی ذلیل ہوئے گا. ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے لائن جو بولی ہے یہ درست بولی ہے؟ دیکھیں اب یہ تو ظاہر ہے وہ تردید کر رہے ہیں، تو یعنی آپ یہ تو چلیں کیسے، لیکن دیکھیں کوئی بھی جو
باوردی اہلکار کھڑا ہو ڈیوٹی پہ، اس کو کسی کے ساتھ بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس طرح کا کمنٹ پاس کرے اگر انہوں نے کیا ہے تو. لیکن ویسے وہ اپنی رائے یہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ رائے بہت سے لوگوں کی ہے کہ اقرار الحسن صاحب کی جماعت کا وہی سیاسی حشر نشر ہوگا جو جواد احمد صاحب کی جماعت. جواد احمد صاحب تو آخری امید ہے پاکستان کی، وہ کہتے ہیں میں آخری امید ہوں. بس وہ ان سے بہتر جو ایجنڈا ہے وہ ایک نیازی صاحب ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے ایک بیان دیا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو یہ کروں گا. ان کا کلپ بہت وائرل ہوا تھا. وہ ان سے زیادہ بہتر ہے. سر جواد احمد کہتے ہیں کہ بجلی کا جو مسئلہ ہے یا میں یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب حل کر سکتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تو ظاہر ہے اس وقت ایک عہدے پر ہیں اور ان کا براہ راست. ہاں میں یہ جاننا چاہتا ہوں جواد احمد صاحب کیسا کریں گے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ان کا تو براہ راست کردار ہے، تو کرائسس ابھی تک تو حل نہیں ہو رہا. تو میں خیال ہے جواد احمد صاحب کو کچھ عرصہ وزارت دے کے دیکھ لیں، شاید حل کر دیں مسئلہ. ہاں سر اب نا اس پہ آ جاتے ہیں پنجاب کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ 2026 میں کم ترین سطح پر آئی ہے. آپ کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، ہم سب کا تعلق پنجاب سے، اور پنجاب کے لوگ سے آپ ملتے جلتے بھی. جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ذرا لوگوں کے پاس جائیں نا، تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں. کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فیکٹری اور ملوں والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ریڈیو والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. ان کے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ اکانومی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے. یہ میری آپ کی رپورٹ نہیں ہے، یہ خود حکومت کی جاری کردہ رپورٹ ہے کہ 7 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں. اور خط غربت کا کرائٹیریا کیا ہے کہ 8,423 روپے، جس کی میرے خیال 8,423 ہے، 8,423 روپے جس کی ماہانہ انکم ہے یا اس سے کم ہے، وہ خط غربت سے نیچے کہلائے گا. جس کی 8,425 روپے انکم ہے وہ غریب تصور نہیں ہوگا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں جو ایکچوئل فگر ہے وہ کوئی 13 کروڑ ہے. 13 کروڑ پاکستانی، یعنی ہر دوسرا پاکستانی غربت کا شکار ہے. اور خط غربت سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستانی جو اس کو ایک چاہیے، جتنی خوراک اس کو چاہیے اپنی عمر کے مطابق، اگر وہ خوراک اس کو نہیں مل رہی، اس کو جو بچوں کے اسکول کی فیس چاہیے وہ پوری نہیں کر پا رہا، ان کے وہ جو گھر کا کرایہ ہے وہ نہیں پورا کر پا رہا، تو اگر کوئی خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے جو پیسے چاہیے وہ نہیں پورے کر پا رہا، تو خط غربت سے نیچے ہے. 13 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کا باعزت کھانا ان کو میسر نہیں ہے. تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جائے. سر پنجاب بہت ایک اہم چیز ہے CCD جو انہوں نے بنائی ہے، ماورا عدالت کا عدالت بندے پیش نہیں ہوتے اور یہ گیا وہ بندے پار. اس پر کیا سمجھتے ہیں اور یہ اس کا جو رزلٹ ہے فیوچر میں کیا ملے گا؟ دیکھیں جب بھی اس طرح سے آپ ماورائے عدالت اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ان کے نتائج کوئی اچھے نہیں آتے. اس کی ایک وجہ ہے نا، ہمارا سسٹم بہت کرپٹ سسٹم ہے. اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ CCD نے شروع میں CCD نے واقعی ان مجرموں کو جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کیا جو واقعی بہت بڑے کرمنل تھے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس کو آپ آئین میں لکھ دیں. آئین اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی عدالتیں اپنی ہیں. جسٹس ضیاء خان کو آپ نے 3 نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس لگایا. جسٹس ڈوگر کو آپ 14ویں نمبر سے لا کے آپ نے چیف جسٹس اسلام آبادی کورٹ لگایا. حاجی امین ریٹائر ہو گئے تھے، ان کو آپ نے آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا. جسٹس عالیہ نیلم کو نیچے سے اٹھا کے آپ لائے اور آپ نے چیف جسٹس بنایا. تمام پوری ہیرارکی جوڈیشری کی آپ کے کنٹرول میں ہے. تو اپنی عدالتیں ہوتے ہوئے بھی آپ کو ماورائے عدالت لوگوں کو قتل کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر دوسرا کرپٹ سسٹم ہمارا اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آسانی سے پھر مینیج ہو جاتا ہے. میرا کسی کا پرسنل ایشو ہے، میں اس کے اوپر کوئی ایسا کیس ڈلوا دوں اور اسے مروا دوں، تو یہ بہت آسان ہے. پاکستان میرٹ نہیں سمجھتے آپ کی میرٹ نہیں، اگر یہ میرٹ پہ بھی لوگوں کو پار لگایا گیا ہو تو بھی مطلب جسٹیفائی نہیں ہے. آپ کا آئین قانون اجازت نہیں دیتا نا. اور پاکستان جیسے سسٹم کے اندر جہاں پہ پتہ ہے کہ کسی کی ایک ری ٹویٹ بھی ملک دشمنی اور اس کو واجب القتل قرار دیا جا سکتا ہے، تو یہ فیصلہ کون کر رہا ہے کہ واجب القتل ہے؟ تو اس کا ذمہ دار مریم نواز صاحب سمجھتے ہیں CCD کا ٹوٹل 100% وہ ذمہ دار ہیں. دیکھیں ہے تو پورا سسٹم ذمہ دار، لیکن الٹیمیٹ رسپانسبل تو CM پنجاب ہے نا، جو چاہے جعلی طور پہ بیٹھی ہیں لیکن بیٹھی تو وہ مستقبل میں یہ چیزیں ان کے گلے کی ہڈی بہت زیادہ ان کے گلے پڑیں گی. بڑے میں آپ کو بتاؤں ابھی تو پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ سانس لینا بھی محال ہے. پنجاب پولیس کو بے لگام کیا گیا ہے، CCD ہے، پیرا فورس ہے اور بہت ساری اس طرح کی ٹیمیں، یہ وہ سارا کچھ. پھر
سائبر کرائم، بہت کچھ ہے. ابھی سر آپ تھوڑا سا پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کا آغاز ہونے دیں، ایسے ایسے قصے سامنے آئیں گے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سر میں کچھ سیاستدانوں کے نام لینا چاہتا ہوں، آپ ایک لفظ میں ان کا وہ بیان کر دیجیے گا. سب سے پہلے آ جاتے ہیں آصف زرداری صاحب پہ. اب تو 10% تو بہت پیچھے رہ گئے. نواز شریف صاحب. پاکستان کے مجرم ہیں. شہباز شریف صاحب. کیا کہیں، ایک اچھے تابع دار. بلاول ایک مزاحیہ کردار. مریم نواز ویشیس ہیں، اور کیا کہا جائے ان کو، مطلب خاتون ہے. اختیار ولی صاحب. اختیار ولی صاحب. عمران خان صاحب. عمران خان ناقابل شکست. ناقابل شکست. اور آپ آخر میں بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے دوبارہ؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ جب عوام ان کے ساتھ ہے، جب سسٹم نہیں چل رہا، جب اکانومی نہیں چل رہی، جب چیزیں تیزی سے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ عوام نے جو فیصلہ کیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، عمران خان کو باہر آنے دیں اور اقتدار عمران خان کے حوالے کریں. اس کے علاوہ آپ چلائیں گے کیسے ملک؟ کر لیں نا سال اور، آپ یہی سسٹم چلا کے دیکھ لیں، اور تباہی اور بربادی پھر جائے گی اور پاکستان کمزور ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں اگر اپنی بات کروں تو اگر مجھے کوئی لوگ جانتے ہیں، چند لوگ جانتے ہیں، تو ان میں صدیق بھائی کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے مجھے پروموٹ بھی کیا ہے، میں سیدھی سی بات کہتا ہوں، اور ہم سیکھتے بھی ہیں، اور جس سے ہم سیکھتے ہیں ہمیں انہیں استاد بھی ماننا چاہیے. اور صدیق بھائی ہوں، عمران ریاض خان ہوں، جس طرح ان لوگوں نے ہم سب کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، جس لیول تک ہمیں لائے، ہم ان کا اثر ایک تو آپ کا اس چیز نہیں بہت شکریہ. آپ کی محنت جس ہے. طرح آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے. اور ناظرین کرام، برحال صدیق بھائی ایک سادہ دل کے آدمی ہیں، اور جہاں تک ہم دیکھیں، آپ کل بات کریں، فون کریں، وہ آپ سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں خود ہی. اور یہ ایک بڑا پن ہوتا ہے. بہت سارے لوگ مغرور ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، میں صحافت میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے، قریب سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ کہ آپ آگے ہیں، وہ آپ کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، آپ کو پروموٹ نہیں کرتے. تو یہ ان چیزوں میں نہیں ہے، اور یہ بڑا پن ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دی ہوئی ایک صلاحیت ہوتی ہے، یا ایک رحم دلی ہوتی ہے انسان کے دل میں. اور صدیق بھائی بہت شکریہ. ویلکم. اور ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.